السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي وفق أهل الإحسان तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो खर्च करने वालों को पूरा पूरा फ़ायदा देता है और उनके दर्जात को बुलंद करता है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। ऐसी गवाही जो कामयाबी का बायस बने और अमन व सुकून और सरबुलंदी का बायस बन सके। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और हमारे नबी उसके बंदे और उसके रसूल हैं जिससे हम उल्फत और मोहब्बत प्यार करते हैं और आपकी इत्तिबा करते हैं, बिदअत और गुलूफ से बचते हैं। अल्लाह आप और आपके आलो अस्हाब पर सलातो सलाम नाजिल फरमाए। हम्द सना के बाद मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला से डरो। وانبجست له عيون المعاني والبيان والبديع واتقوا الله ويعلمكم अल्लाह तबारक व الله तआला से والله डरो, بكل شيء वो तुम्हें हर عليم। चीज सिखाएगा और हर चीज से वो जानता है। ए मुसलमानों, मखलूक़ात को नफ़ा पहुँचाना अच्छी आदात व सिफात में से है। बंदे की बेहतरीन जिंदगी वही है जो नफ़ा बख्श हो और भलाई करना ही जिंदा व जावेद कारनामा है। अपने मालो जाह, इल्म व अखलाक और एहसान से लोगों को खूब नफ़ा पहुँचाने वाला, हमेशा जूद व सखा में सदा बहार, अता में शानदार, करम नवाजी में सूदमंद, मेहमान नवाजी में फराख दिल और कुशादा दस्त होता है।
صدقات و خیرات اور بے لوث عطیات پر ہمیشگی کرنے، شکستہ دلوں کو جوڑنے، ضرورت مندوں کو نوازنے، مصیبت زدہ کو بچانے، جاہل و رہنمائی کے محتاج کو سکھانے، یتیموں پر رحم کرنے، غم زدہ کے آنسوؤں کو صاف کرنے، لوگوں کے ساتھ احسان و نرمی اور محبت بھری زندگی گزارنے والا شخص ہی ایسا شخص ہوتا ہے جس کے در پر ہمیشہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور وہ ایک ایسا میٹھا چشمہ ہے جس پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ پرندے ہمیشہ وہیں اترتے ہیں جہاں دانے بکھرے ہوں، اور سخیوں کے گھروں میں ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور مجھے بہت برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں۔ مصروں نے کہا، یہی مجھے ہر سو خوب نفع بخش بنایا، ضرورتوں کا پورا کرنے، بھلائی کی تعلیم دینے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والا بنایا، یعنی قسم کی برکات سے بابرکت کیا ہے۔ فرمانے سب سے بڑھ کر مخلوق کے لیے نفع بخش ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، جس پر تمہاری مشقت نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، مومنوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں۔ شاعر کہتا ہے، تمام کے تمام لوگوں میں محمد جیسا نہ کوئی میں نے دیکھا اور نہ ہی کوئی سنا ہے۔ في الناس كلهم كمثل محمد صلى الله عليه وسلم۔ جو بھی بندوں کو نفع دینے پر ڈٹ جاتا ہے، وہ عظیم روح اور صدر معظم کی حیثیت سے جیتا ہے۔ لوگوں کی زبانی اس کی خوبیوں کی مٹھاس اور تعریف کے چرچے ہر جگہ عام ہوتے ہیں، اور اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اگر تو سائل کو ہمہ وقت نوازنا شروع کر دے تو ہر کوئی تیرا ہم نوا اور ہر دوست تیرا گرویدہ ہو جائے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، بخل اور اچھی شہرت و نیک نامی یہ دونوں کبھی جا نہیں رہتے، اور کہا گیا ہے، کنجوسی معبود کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے۔ جس مال سے نیک نامی نصیب ہو وہ مال ضائع نہیں ہوتا، جبکہ کنجوس کی دولت ہمیشہ بیکار ہی جاتی ہے۔ کچھ لوگ بالکل بیکار و بے سود ہوتے ہیں، اور آدمی کا جو دن بلا نفع گزرا وہ اس بے سود بادل کی مانند ہے جس نے خواہ مخواہ سورج کو چھپا رکھا ہے، نہ جاتا ہے نہ برستا ہے۔ اور کچھ لوگ کھجور کے اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جس کا شمار تو کھجوروں میں ہوتا ہے، مگر اس کا نہ سایہ ہے نہ پھل۔ لہذا تم مخلوق کے لیے خوب نفع بخش اور محتاجوں کے لیے امید کی کرن بنو، اور دونوں ہاتھوں سے نیکی پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اچھے اور برے لوگوں کی خبر نہ دوں؟ تو ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بھلا آدمی وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس سے کسی برائی کا کوئی خطرہ نہ ہو، جبکہ برا وہ ہے جس سے خیر کی تو کوئی امید نہ ہو مگر اس کے برائی کا ڈر ہو۔ اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش لوگ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا، یا اس کی کسی تکلیف کو دور کرنا، یا اس کی طرف سے اس کا قرض چکانا، یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ اور میں اپنے کسی بھائی کی کوئی حاجت پوری کروں، میرے لیے اس مسجد یعنی مدینہ منورہ کی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے الاوسط میں ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی روز قیامت کی تکالیف سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس نے کسی تنگ دست کو دنیا میں خوشحال کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت کی آسانیاں پیدا کرے گا۔ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ مسلم شریف امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث میں علم، مال، مدد، اصلاح کی طرف رہنمائی یا خیر خواہی وغیرہ جو بھی میسر ہو اس کے ذریعے مسلمانوں کی حاجت روائی اور ان کا نفع پہنچانے کی فضیلت مذکور ہے۔ شاعر نے خوب کہا، جس قدر ہو سکے اپنے بھائی کی حاجت روائی اور اس کی پریشانی دور کرنے والے بنو، کیونکہ بندے کی زندگی کا وہی دن سب سے بہتر ہے جس میں کوئی حاجت روائی ہو۔
اللہ کے بندے نیکی کرو، مظلوم کے پکار کو پہنچو، جو اپنے انعام بطور ہدیہ پیش کرو اسے حقیر مت سمجھو اور کسی بھی خدمت کو ادنا نہ جانو، کیونکہ رائے برابر خیر و شر دونوں کرنے والے کے ریکارڈ میں مکمل مفصل ملیں گے۔ حضرت ابو ذر حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی تم نیکی کرو اسے ہرگز حقیر نہ سمجھو، اگرچہ رسی کا ایک ٹکڑا ہی کسی کو ہبہ کرو، پانی کے طلبگار کے برتن میں اپنے ڈول سے کچھ پانی ڈال دو، یا اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو، یا کسی خوف زدہ کو اپنے وجود سے انس فراہم کرو، یا اگرچہ تم کسی کو تسمہ ہی کیوں نہ ہبہ کرو۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم میں سے کسی آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے دم کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کو پہنچانا چاہیے۔ مسلم شریف۔ چنانچہ تم اپنے تعاون کرم و احسان و بھلائی کے سلسلے کو جاری رکھو اور مجبور سوالی کے سوال قطن بخل نہ کرو اور نہ اکتانا نہ پریشان ہونا، اسے کچھ ادا کر دو یا کم از کم اسے اچھے طریقے سے جواب دے دو، اس کے فاقے کے دکھ و درد پر مزید ذلت سوال اور سختی اور بے رخی سے اضافہ نہ کرو، کیونکہ سخی کی عطا ہمیشہ نقد و جلدی اور بخیل کی دین ہمیشہ ٹال مٹول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے پاس کچھ نعمتیں رکھی ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے، جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنے سے نہیں اکتاتا، بس جب وہ کیوں ہی وہ ان سے اکتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کسی دوسرے کا منتقل کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا۔ لہذا جب تک قوت اختیار ہے احسان کرتے رہو، کیونکہ اختیارات اس انسان کے ہاتھ میں ہرگز سدا نہیں رہتے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخش مانگتا ہوں تم بھی اسی سے بخش کرو، کیونکہ وہی رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہر مدد کے طلبگار کو مدد دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار نبی اس کے سچے نبی اور رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اے مسلمانوں خیر و بھلائی کے کاموں میں سفارش کرنا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ اس کی بدولت سفارش کے طلبگار کو کوئی پسندیدہ چیز میسر ہو جاتی ہے، اور جس نے لوگوں کی حاجت روائی اور فائدہ کی غرض سے کوئی اچھی سفارش کی تو اس سے اس نے بہت زیادہ ثواب اور لوگوں کی اچھی تعریف حاصل کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال بن کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے فرمایا کرتے اس سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی ہمیشہ پسندیدہ فیصلے کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ شاعر کہتا ہے جب تمہارے پاس کوئی محتاج آئے تو تم اپنے جاہ و مرتبے کے ذریعے اس کی مدد کرو، کیونکہ مرتبے کی جود و سخا دولت کی سخاوت سے بالاتر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا سفارش بروت و بلند اخلاقی کی زکات ہے۔ شاعر کہتا ہے میری ملکیت میں مجھ پر زکات فرض ہے، جبکہ میرے رتبے کی زکات یہ ہے کہ میں کسی کی مدد و سفارش کروں۔ بس اگر کسی چیز کے مالک ہو تو سخاوت کرو، اگر سخاوت کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم فائدہ دینے پر مکمل و بھرپور طاقت صرف کرو۔ اور جو شخص کسی نیکی و بھلائی کے حصول یا آسانی پیدا کرنے یا برائی کو روکنے یا دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے یا سفارش کے طلبگار کو اس کا حق دلوانے کی غرض سے سفارش کرے گا تو اسے اس سفارش کی خیر و ثواب کا حصہ ضرور ملے گا، اور جس شخص نے کسی حق کو باطل بنانے یا باطل کو حق بنانے یا ظلم کو تسلیم کرنے یا غیر مستحق کو مستحق سے مقدم کرنے یا غیر حقدار کو دلوانے یا حقدار کو محروم کروانے یا سفارش کے طلبگار کو کسی دوسرے کا حق دلوانے کے لیے سفارش کی تو اس ظالم و بری سفارش کا بوجھ بھی اسی شخص پر ہوگا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جو کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ مرتبے کے استعمال یا سفارش پر تحفہ لینے سے اجر و ثواب اور فضیلت ضائع ہو جاتی ہے، لہذا سفارش کا بدلہ جلدی کے بجائے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے حق دلوانے یا ظلم مٹانے کے لیے سفارش کی اور اسے تحفہ دیا گیا اس نے قبول کر لیا تو وہ بے برکت و بری کمائی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اپنے بھائی کے لیے کوئی سفارش کی اور اس نے اس سفارش کے بدلے میں
सिफारिश करने वाले से कोई बदला दिया तो वो सूद के दरवाजों में से एक बड़े दरवाजे में दाखिल हो गया। इसको अहमद अबू दाऊद ने रवायत किया। अगरचे इसमें कलाम है हादियो शफी अल वरा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतर दरूद सलाम भेजो। बस जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर इसके एवज 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। तमाम भाई शेख साहब और खतीब साहब की दुआ के साथ शरीक हों, सुने और आमीन कहें। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلاد المسلمين آمنة ساكنة مستقرة يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا واحفظ حدودنا واحفظ رجال أمننا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وداوي جرحانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما نافعا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واللهم أسقنا من بركتك. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحيم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر،
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر الصلاة وخطبتي يوم الجمعة من المسجد النبوي الشريف. أما المصلين وألقى الخطبة فضيلة الشيخ صلاح بن محمد البدير، وقد تفضل فضيلته بإلقاء هذه الخطبة الكريمة والتي تدور محاورها حول
انتفاع الناس وما ينفعهم من مال وجاه وعلم وخلق وإحسان. الخصب في نداه، والخير في عطاه، والنفع في مسعاه. قدره رحاب وكفه سحاب، يواظب على بث الصلات والهبات والصدقات، ويجبر الكثير ويتفضل على المسترفد، وينقذ المستغيث المستنجد، ويعلم الجاهل المسترشد، ويرحم اليتيم، ويمسح دمعة الحزين، ويخالط الناس بالحب والإحسان واللين. من الناس من لا در لضرعه ولا مطمع في نفعه، والمرء ما لم تفد يوما إقامته، غيم حمى الشمس لم يمطر ولم يسر. وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعد من النخل، فكن للخلق نفاعا وللمحتاج مطواعا، ومد في الخير باعا وباعا. أبذل المعروف واجب الملهوف، ولا تحقرن صلة تهديها، ولا تستصغرن خدمة تسديها. فمثاقيل ذر الشر يجدها العامل محصلة مفصلة، ومثاقيل ذر الخير يجدها العامل موفورة مدخرة. لا تمنعن رفدك ولا تمسكن فضلك، ولا تحبسن خيرك، ولا تبخلن ولا تضجرن، ولا تتبرمن. من سائل أحوجته العيلة إلى السؤال فاعطه قليلا، أو رده ردا جميلا، ولا تجمع عليه مضاضة العيل وذل السؤال والغلظة والجفوة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم، أي أثبتها وأدامها، ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيرهم. تندب الشفاعة بالخير لأنها نفع يعود به المفضل على المشفوع له، ومن شفع شفاعة حسنة يرجو بها نفع الخلق وقضاء حوائج الناس فقد أجزل النوال ونال محمدة الرجال. هذه هي أبرز